اللہ رب العالمین نے بعض چیزوں سے بڑی سختی کے ساتھ دھمکی دے کر کے اس چیز سے روکنے کی کوشش کی ہے، اور اسی کے مثال میں سود کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے زبردست قسم کے لوگوں کو دھمکی دی ہے، اور یہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو جو سود رہ گیا ہے اسے تم چھوڑ دو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بہت ہی بلیغ طریقے سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو دھمکی دی ہے۔ کیا کوئی انسان اللہ رب العالمین سے لڑ سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، اور کبھی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی شخص ضرورت کر رہا ہے تو یا تو وہ پاگل ہے، یا تو وہ بے وقوف ہے، یا تو وہ نالائق ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ رب العالمین نے اتنی سخت بات کہی ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو جو سود رہ گیا ہے اس کو تم چھوڑ دو، اور نہیں تو یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ جرم کے خاتمے کے لیے یہ ایک اللہ رب العالمین نے جو ہے ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ لوگ جرم کرنے سے باز آ جائیں، اور جرم کا جو ہے قلا قما ہو سکے، جرم کا سدباب ہو سکے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے کو قتل کرنا، قتل غارت گیری کرنا، بمباری کر کے ایک معصوموں کی جان لینا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے بڑی سخت وعید اور بڑی سخت دھمکی دی ہے، اور فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس شخص نے کسی شخص کو، یہاں مومن اور کافر کا ذکر نہیں ہے بلکہ کوئی بھی ذات کا آدمی ہو، کوئی شخص ناحق اس کو قتل کر لیتا ہے، ناحق اس کو مار ڈالتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد مچاتا ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، تو اس نے ایسا جرم کیا گویا کہ اس نے ایک آدمی کا قتل نہیں کیا بلکہ پوری فکأنما قتل الناس جميعا، پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ایک انداز میں جو ہے انسانوں کو دھمکی دی ہے، اور اس بات سے ڈرانے کی کوشش کی ہے کہ تم نے جو ایک قتل کرنا چاہتے ہو، یا تم جو قتل کر رہے ہو، یہ چھوٹا سا جرم نہیں ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ تم نے ایک کو قتل کیا تو تم نے ساری انسانیت، پوری دنیا کے انسان کو تم نے قتل کر دیا۔ اور یہی قتل اگر ایک مومن کو کیا جائے اور قصدن کیا جائے تو یقین مانیے اس جرم کی شدت اور بڑھ جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کے تعلق سے جو مومنوں کو قتل کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے چار وعیدیں سناتے ہوئے فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک مومن کو قصدن جان بوجھ کر کے قتل کر دیا، فجزاؤہ جہنم خالدن، سب سے پہلی وعید اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ ہمیشگی کی جہنم ہے۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ رب العالمین کی غضب اس پر ہوگی، وَلَعَنَهُ، اور اللہ رب العالمین کی لعنت ہوگی، اور چوتھی چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَدَّ اللَّهُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دردناک اور بڑا عذاب تیار کر کے رکھا۔ یہ چار وعیدیں ایسے شخص پر آتا ہے جو ایک مومن کو قتل کرے۔ میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے تیسرا جو رویہ اور جو کردار نبھایا ہے اسلام میں جرائم کے سدباب میں، جرائم کو روکنے اور تھامنے میں، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جرم
کہ مرتکب شخص کو دھمکی دی ہے۔